اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها مجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح۔ الحمدللہ آج 22 رمضان المبارک 22ویں سپارے کا درس ہے۔ آج کے درس میں سورہ احزاب کا بقیہ حصہ، سورہ سبا مکمل، سورہ فاطر بھی مکمل اور سورہ یاسین اس کا ابتدائی 2 رکوع وہ آج کے درس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ہمیں بڑے پیارے احکامات دیے ہیں۔ بنیادی طور پہ آج کے درس کے جو ہمارا حصہ سورہ احزاب پر مشتمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم ساری مومن عورتوں کی سردار بھی ہو اور ان کے لیے ماڈل اور نمونہ بھی ہو۔ تمہیں دیکھ کے باقی مومنوں کی عورتوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، تم مومن عورتوں کے لیے مثال ہو۔ اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، آپ کی بیویوں کو 8 باتیں کہی ہیں، اور گویا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ 8 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو کہہ کے تو ہر مومن عورت کو وہ 8 باتیں کہی ہیں کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کرو، اپنے آپ کے اندر یہ 8 کوالٹیز جو ہے، یہ 8 خوبیاں پیدا کر لو تو تم دنیا کی بہترین عورت بن جاؤ گی۔ تو وہ 8 جو ہے وہ امہات المومنین کی جو خاص باتیں ہیں ان کا یہاں پہ ذکر ہے۔ پھر اہل بیت کی پاکیزگی، اہل بیت کی شان اور عظمت کا یہاں پہ ذکر ہے۔ مسلمانوں کی 10 صفات وہ بیان کی گئی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق بیان کیا گیا ہے کہ آپ کا مومنوں کے اوپر کیا حق ہے۔ اور یہاں پہ ایک واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کی پھوپھو زاد بیٹی، آپ کی کزن حضرت زینب سے نکاح کیا، ان کا آپس میں نکاح کا نباہ نہ ہو سکا، کیونکہ حضرت زید جو تھے وہ ایک آزاد کردہ غلام تھے، اور حضرت زینب یہ قریشی خاندان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھو زاد تھیں، تو دونوں کا آپس میں ایک کف برابر نہیں تھا۔ ایک جو تھے وہ غلام، آزاد کردہ غلام تھے، اور دوسرے جو تھے وہ سرداروں کی بیٹی تھیں، تو ان کا آپس میں شروع سے ہی نباہ نہ ہو سکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ آپ آپس میں نباہ کریں،
لیکن آپ کی جو پھوپھوزاد بیٹی حضرت زینب تھیں تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی خواہش ہے؟ اگر آپ کا حکم ہے کہ میں حضرت زید کے ساتھ ہی رہوں پھر تو میں حکم کی عدولی نہیں کر سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرا حکم نہیں ہے، اور میں وہ حکم تو میں کیسے دے سکتا ہوں جو اللہ نے تجھے اختیار دیا ہے۔ اللہ نے تجھے اختیار دیا ہے، اور مرد کو یہ اختیار دیا ہے کہ اگر عورت کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا تو شرعی طریقے کے ساتھ طلاق کے ذریعے اس کو فارغ کر دے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی یہ اختیار دیا ہے کہ مرد کے ساتھ اس کا نباہ نہیں ہو سکتا تو وہ اسلامی طریقے کے مطابق جو ہے اس سے خلا لے سکتی ہے، اس سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں حکم تو دے نہیں سکتا لیکن یہ ہے کہ یہ میری خواہش ہے۔ تو پھر زینب جو تھیں انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو پھر میں صرف خواہش کے اوپر جو ہے ہمارے حالات اس طرح کے ہیں کہ میں حضرت زید کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو حضرت زید جو تھے وہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، جس کو بیٹا ویسے ہی بنا لیتے ہیں، جیسے ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی کہتے ہیں جی یہ بچہ آپ لے لیں، تو وہ منہ بولا بیٹا ہوتا ہے۔ عرب کے معاشرے میں یہ تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہوتی ہے اس کے ساتھ نکاح کو حرام سمجھتے تھے، ایسے ہی سمجھتے تھے بیٹے کو جیسے اپنا بیٹا ہوتا ہے، منہ بولے بیٹے کو بھی ایسے سمجھتے تھے۔ تو یہاں پہ اس رسم کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح جو ہے وہ معاملات کیے کہ حضرت زید اور حضرت زینب کی آپس میں نباہ نہ ہو سکا، تو اس طرح ان کی علیحدگی ہو گئی۔ جب علیحدگی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی کہ اے میرے حبیب اب اپنی پھوپھوزاد حضرت زینب کے ساتھ آپ خود نکاح کریں، تاکہ یہ جو رسم ہے، یہ جو جہلانہ رسم ہے، یہ جو غلط رسم ہے عرب کے اندر، آپ کے عمل کے ذریعے سے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں وہ حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہوتے۔ تو یہاں پہ وہ واقعہ بھی موجود ہے حضرت زید کا اور حضرت زینب کا۔ پھر یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کیا ہے، اور طلاق کے بارے میں ایک مسئلہ بتایا گیا ہے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے ایک وقت میں 4 سے زیادہ باقی مومنوں کی نسبت باقی مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک وقت میں 4 نکاح کر کے 4 عورتوں کو اپنی زوجیت میں رکھ سکتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خاص نہیں تھا۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ ایک وقت میں جو ہے وہ نکاح کر کے بیویاں رکھنے کا جو ہے وہ اختیار دی ہے، اس کا یہاں پہ ذکر ہے۔ تو ان مسائل کو ایک ایک کر کے ہم بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کیا اور فرمایا اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کوئی وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول سے ڈرے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور نیک عمل کرے نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين ہم نبی کی بیویاں ہونے کی وجہ سے تمہیں باقی عورتوں کے نسبت 2 اجر عطا کریں گے۔ تو یہاں پہ شان بھی بیان کی، عظمت بھی بیان کی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا، کہہ دیا کہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ تو اب ہر مسلم خاتون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے گویا کہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے مسلم خواتین، اے مومن عورتوں، اللہ سے ہمیشہ ڈرتی رہو۔ جب تم اللہ سے ڈر کے وقت گزارو گی تو اللہ تمہارے اجر میں جو ہے وہ اضافہ بھی کرے گا، اور وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اللہ تمہیں بہترین رزق بھی عطا کرے گا۔ دوسرا حکم دیا یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں لستن کأحد من النساء تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن اگر تم اللہ سے ڈرو گی فلا تخضعن بالقول اللہ تعالیٰ بولنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ ایک مسلم خاتون جو ہے ایک مومن عورت نے بولنا کیسے ہے۔ فرمایا کہ فلا تخضعن بالقول بات کو آہستہ طریقے سے نہ کرو، نرم لہجے میں کسی غیر محرم سے بات نہ کرو، نرم لہجے میں۔ کیوں؟ فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ جس کسی کے بندے کے دل میں بیماری ہے وہ بندہ آپ کی نرم مزاج سے، نرم لہجے سے، نرم طریقے سے بات کرنے سے جس کے دل میں بیماری ہے
وہ بندہ آپ کے بارے میں غلط سوچ سکتا ہے۔ اس لیے مومن عورتوں کو اور سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا گیا۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کی بیویوں سے زیادہ پاک جو ہے وہ خاتون کون ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے، تاکہ باقی ساری مومن عورتوں کو پتہ چل جائے کہ ہماری پاکیزگی اور طہارت اور ہماری شان اور عظمت ہماری تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اگر اللہ نبی کی بیویوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر محرم کے ساتھ جو تم نے بات کرنی ہے وہ آہستہ طریقے سے، وہ نرم مزاج لہجے سے نہیں کرنی، بلکہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے بڑے جو ہے وہ کرخت لہجے میں، بڑے جو ہے وہ سخت لہجے میں بات کرنی ہے، تاکہ اگلا بندہ جو ہے اس کے دل میں آپ کا رعب رہے کہ یہ خاتون جس طرح بات کرتی ہے، میں اس سے کوئی غلط بات کروں گا تو یہ الٹا جو ہے وہ مجھ سے پوچھے گی کہ تم ایسے کیوں کر رہے ہو۔ کسی کی جرت ہی نہ ہو کہ کوئی آپ کے نرم مزاج کی وجہ سے اس سے غلط فائدہ اٹھا کے اس کے دل میں جو ہے وہ کوئی آپ کے بارے میں بات ہے۔ تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو فرمایا گیا کہ کسی سے نرم مزاج لہجے سے بات نہیں کرنی، وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ہاں بہترین طریقے سے بات کرنی ہے، نپی تلی بات کرنی ہے، اچھے طریقے کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اور پھر فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنی گھروں کے اندر ٹکی رہو، اپنی گھروں کے اندر موجود رہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین جو جگہ ہے وہ اس کا گھر ہے۔ اس لیے عورتوں کے لیے مردوں کی بنسبت جو ہے وہ گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ مثال کے طور پہ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کے ادا کریں، ان کے اوپر ضروری ہے، اس حد تک ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت نماز کا وقت ہوتا ہے اور لوگ مسجد کی طرف نہیں آتے مرد حضرات، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں مکے کی مدینے کی گلیوں میں نکلوں اور جا کے ان گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن پھر مجھے خیال آتا ہے کہ گھروں کے اندر بچے بھی موجود ہیں، گھروں کے اندر خواتین بھی موجود ہیں۔ اتنی زیادہ سختی ہے مرد کے لیے کہ وہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے، لیکن عورت کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے بہترین جگہ اس کا گھر ہے۔ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اعتکاف بیٹھے تو مسجد میں جا کے بیٹھے، گھر میں بیٹھے گا تو اس کا اعتکاف قبول نہیں ہے۔ عورت کے لیے یہ ہے کہ اس کے گھر کا ایک کونا، اس کے کمرے کی ایک جگہ اس کو مخصوص کر لے، وہی اس کی مسجد ہے، وہی اس کا جو ہے بہترین جگہ ہے عبادت کرنے کے لیے، اعتکاف کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنی گھروں کے اندر موجود رہو، گھروں کے اندر ٹکی رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جیسے پہلی جاہلیت والی زیب و زینت کر کے عورتیں گھروں سے نکلتی تھیں، میک اپ کر کے، بے پردگی کر کے، اپنے چہرے کو کھول کے گھروں سے نکلتی تھیں جاہل عورتیں۔ اے نبی کی بیویوں تم ایسے نہ کرنا۔ بتایا سارے مومن عورتوں کو جا رہا ہے کہ تم نے بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر، گھروں سے باہر ایسے اپنے آپ کو جو ہے بے پردہ کر کے نہیں نکلنا۔ اگر مجبوری کے تحت، ضرورت کے تحت نکلنا بھی پڑے تو آگے اللہ بتا رہے ہیں کیسے نکلنا ہے۔ فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کا ذکر کیا اور ان کو مخاطب کر کے ساری مومن عورتوں کے لیے ایک راہ دکھا دی کہ تم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، گھر کے اندر رہ کے زندگی گزارنی ہے، کیونکہ آپ گھر کی ملکہ ہیں۔ آپ گھر کے اندر رہیں گی تو عزت محفوظ رہے گی، عصمت محفوظ رہے گی، مشقت سے بچ جاؤ گی۔ گھر سے باہر نکلو گی تو پھر تمہیں بڑی مشکل کی زندگی جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا، ہر گندی نظر جو ہے وہ تمہاری طرف اٹھے گی۔ اس لیے اللہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے بیت اللہ کو میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے پردے کے اندر، میں ایک مسلمان خاتون کو بھی پردے کے اندر چھپا کے اسی طرح رکھوں جیسے میں نے اپنے گھر بیت اللہ کو رکھا ہوا ہے۔ اتنی شان اور عظمت ہے ایک مومن خاتون کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر اہل بیت کا ذکر کیا، فرمایا انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ جو اہل بیت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کو اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دے، ویطہرکم تطہیرا، ویطہر ایسی طہارت ہوتی ہے
جس کے اندر جو ہوتی چیز پہلے ہی پاک ہے، لیکن پاک چیز کو مزید صاف کرنے کے لیے اس کو پانی کے ساتھ دھویا جاتا ہے، اس کو خوشبو لگائی جاتی ہے، اس کو طہارت کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے نبی کا گھرانہ پاک ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے نبی کے گھرانے کے اندر کوئی میل کچیل ہے ہی نہیں، لیکن میں مزید اس کو پاک کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس گھرانے نے لوگوں کے سامنے ماڈل بننا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت، آپ کی ساری بیویاں، آپ کی ساری بیٹیاں، آپ کی بیٹیوں کی اولادیں، پورے کا پورا خاندان جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، پورے کے پورے اہل بیت جو ہیں، سارے کے سارے صحابہ جو ہیں وہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے بڑے پاکیزہ ہیں، سارے بڑے پاک صاف ہیں، ان کے اندر کوئی غلاظت نہیں ہے، ان کے اندر کوئی گندگی نہیں ہے۔ جیسے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک صاف ہیں، اسی طرح آپ کا گھرانہ بھی پاک صاف ہے۔ تو یہاں پہ اہل بیت کی عظمت اور شان بیان کی گئی۔ پھر فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو ذکر کر رہے ہیں اور بڑی بہترین بات کر رہے ہیں کہ میرے نبی کی بیویاں وہ بیویاں ہیں، میرے نبی کے بیویوں کے گھر وہ گھر ہیں جہاں پہ اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، جہاں پہ اللہ کا ذکر نازل ہوتا ہے، جہاں پہ اللہ کے دین کی باتیں ہوتی ہیں، حکمت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا وَقَرْنَا وَاذْكُرْ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، کہ اے نبی کی بیویوں، تم جو کچھ تمہارے پاس نازل ہوتا ہے اس کو یاد کرو، فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر رہ کے، من آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، والحکمہ، اور حکمت کی باتوں کو، کہ دیکھیں آپ کے پاس اللہ کے نبی موجود ہیں، اللہ کے نبی حکمت ہیں، اوپر سے قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ کی شان اور عظمت بڑی اعلیٰ ہے کہ وہ گھر آپ کے جو ہیں وہاں پہ قرآن نازل ہوتا ہے، وہاں پہ حکمت کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ تو سعادت کی بات ہے کہ میں نے تمہیں تمہاری زوجیت کے اندر، میں نے تمہارے شور جو بنائے ہیں وہ اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی بنا دی ہیں۔ اس لیے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ نعمت عطا کر دی ہے، اور اپنے گھروں کے اندر جو ہے حکمت کی باتیں، قرآن کی باتیں، اللہ کی آیات کی باتیں، ان کا ذکر کرتے رہا کریں۔ ان اللہ کان لطیفاً خبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ تو بڑا باریک بین خبر رکھنے والا ہے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کا ذکر کیا اور اس کے ذریعے سے ہمیں ہدایات دی۔ دوسرے رکوع میں مسلمان مردوں اور عورتوں کی 10 صفتیں بیان کی کہ مسلمان مرد اور عورت کون ہوتے ہیں۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، وہ ہوتے ہیں کہ جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں اور ایمان لانے والیاں ہوتی ہیں، والقانتین والقانتات، جو اطاعت شار ہوتے ہیں، اطاعت گزار ہوتے ہیں اور اطاعت گزار عورتیں ہوتی ہیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے ہوتے ہیں اور سچ بولنے والیاں ہوتی ہیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور صبر کرنے والیاں ہوتی ہیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والیاں، والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والے اور اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والیاں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والیاں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد، والذاکرات، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ فرماتے ہیں جن مومنوں کے اندر یہ صفتیں ہوں گی ان کو اللہ فرماتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ نے ایسے مردوں اور عورتوں کے لیے بہترین اجر عطا کی ہے اور ان کے لیے اللہ نے مغفرت تیار کی ہے، اللہ ان کو معاف کر کے بہترین ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بیان کیا کہ اللہ کے نبی کا تمہارے اوپر کیا حق ہے، میرے اور آپ کے اوپر اللہ کے نبی کا کیا حق ہے۔ فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، نہ کسی مرد مومن کو اور نہ کسی عورت مومنہ کو، نہ مرد کو نہ عورت کو، جو مومن ہے اس کو زیب ہی نہیں دیتا اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جس وقت اللہ کے رسول فیصلہ کر دیں کسی بھی معاملے کے اندر، کسی بھی معاملے کے اندر جب اللہ کے نبی فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد اور عورت کی مجال ہی نہیں ہے ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ اس فیصلے کے اندر کوئی اس کا اختیار ہی باقی رہ جائے،
اللہ کے نبی نے جو فیصلے کر دیے ہیں، اللہ کے نبی نے جو سنت اور سیرت دے دی ہے، کسی مومن مرد اور عورت کو کوئی اختیار نہیں ہے اس کو تبدیل کرنے کا، اپنی طرف سے جو ہے اس کے اندر کوئی لانے کا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن مردوں اور عورتوں کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، جو اللہ کے نبی نے کر دیا کہ اس کو تبدیل کریں۔ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں کسی معاملے میں کہ وہ پھر اس فیصلے کے اندر کوئی اپنا اختیار رکھیں، یا کسی مومن مرد اور عورت کو زیب نہیں دیتا۔ ومن يعص الله ورسوله، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد پھر کوئی اپنا راہ نکالے گا، اللہ فرماتے ہیں جو ایسا کرے گا فقد ضل ضلالا مبینا، پکی بات ہے وہ کھلی گمراہی کے اوپر چل پڑا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بتایا ہے کہ آپ کے اوپر اللہ کے نبی کا یہ حق ہے کہ جو فیصلے اللہ کے نبی نے کر دی ہیں، جو معاشرت اللہ کے نبی نے تمہیں دے دی ہے، جو زندگی کا طریقہ اللہ کے نبی تمہیں دے کے چلے گئے ہیں، اس سے ہٹ کے اگر تم کوئی نیا طریقہ نکالو گے تو پھر فقد ضل ضلالا مبینا، پکی بات ہے آپ گمراہی کے راستے کے اوپر چل پڑے، آپ ہدایت کے راستے کے اوپر نہیں چلے۔ آگے حضرت زید کا اور حضرت زینب کا جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کا ذکر ہے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے تھے زید کو بھی کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کے رکھ، وَاتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈر کے آپس کے معاملات کو سدھار لو، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ وَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ حَقُّ أَن تَخْشَىٰ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ پورا واقعہ جو ہے اس کی تصویر کشی کی ہے کہ کیسے حضرت زینب جو ہیں ان کے ساتھ نباہ نہ ہو سکا اور پھر طلاق ہوئی، اور پھر وہ منہ بولے جو بیٹے تھے آپ نے بچپن میں آپ نے حضرت زید جو تھے یہ غلام تھے، آپ جب آزاد ہوئے اور اسلام قبول کیا تو آپ نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو لوگ کہتے کہ یہ زید بن محمد جو ہیں جو یہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے ان کے اپنا بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی جو بیوی تھیں ان کے ساتھ جب آپ کا نکاح ہوا تو ایک دفعہ جو کفار اور مشرکین اور منافقین تھے انہوں نے بڑا ڈنڈورا پیٹا۔ دیکھیں جی، انہوں نے اپنے بیٹے کی جو زوجہ ہے، ان کی جو بہو ہے، دوسرے لفظوں میں جو ان کی بیٹی ہے، بہو بھی بیٹی ہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، بیٹی کی طرح ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے یہ طوفان بدتمیزی مچا دیا کہ دیکھیں انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے وہ بنا کے نازل کیا کہ یہ جو ہے منہ بولے بیٹے جو ہوتے ہیں ان کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہوتی۔ اس لیے یہاں پہ میں ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں اس آیت کے ضمن کے اندر۔ یہاں پہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ جب ہم کسی کو منہ بولا بیٹا بناتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو اس کی بہن کہتی ہے کہ میں تمہیں جو ہے اپنا بچہ جو ہے ہمارے پاس اور بھی اولاد ہے تو میرا بچہ پیدا ہوگا تو میں تمہیں دے دوں گی۔ یا بھائی کہتا ہے، بھائی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ان کے پاس پہلے اولاد ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ بچہ جو ہم آپ کو دے دیں گے، تو وہ منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، اس کو پھر لوگ اپنے گھر میں رکھتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ مسئلے کی بات یہ ہے کہ اس کا نام نہ تبدیل کیا جائے ولدیت کا، ولدیت جس کا وہ ہے اس کی رہے، ولدیت چینج نہ کی جائے، کیونکہ جیسے بھی ہوگا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ اس مسئلے کے ذریعے سمجھانا بھی یہ چاہتے تھے۔ دیکھیں جب نام تبدیل کریں گے تو یہ اللہ کے قرآن کی مخالفت ہو جائے گی، اللہ کے دین کی جو فطرت ہے اس کے مخالف ہم چلے جائیں گے۔ اس لیے منہ بولا بیٹا بے شک بنائیں، اس کو جائیداد بھی دیں، اس کو گھر بھی دیں، سب کچھ دیں، لیکن اس کا نام تبدیل نہ کیا جائے، اس کے والد کے نام کے اوپر جو ہے اس کا نام رکھا جائے اور اس کے والد کے نام کے ساتھ ہی اس کے نام کو پکارا جائے۔ تو یہ جہاں کہیں بھی اس طرح کا ہو یہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اگر آپ نے بچے کو لینا ہے تو اس کا والد جو ہے اس کا نام وہی ہو جو اس کا حقیقی والد ہے۔ پھر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں، جیسے عام لوگ ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ نہ تم میں سے کسی مردوں کے باپ ہیں، ولکن رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف رسول ماننا
نبی ماننا یہ ایمان نہیں ہے، آپ کو آخری نبی ماننا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک کے لیے۔ قیامت آ جائے گی، نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہے، قرآن مجید کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ آخری نبی ماننا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ماننے کے عقیدے کے اندر شامل ہے۔ اس لیے کوئی بندہ یہ کہے کہ میں آپ کو نبی تو مانتا ہوں لیکن آخری نبی نہیں مانتا، آپ کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور اللہ کے آخری نبی بھی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید شان اور عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدن، گواہی دینے والا، ومبشرن، خوشخبری دینے والا، ونذیرن، اور ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، باذنہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کے ہم نے بھیجا ہے۔ آپ کی روشنی کے ساتھ پوری کائنات منور ہے، آپ کی روشنی کے ساتھ پوری انسانیت جو ہے اس کو راہ دکھائی دے رہی ہے، آپ کی روشنی کے ساتھ جو ہے وہ جہالت کے جو اندھیرے تھے وہ ختم ہو گئے، آپ کی روشنی کے ساتھ یہ پوری کائنات جو ہے اس کے اندر جو ہے علم کی روشنی کے ساتھ پوری کائنات روشن ہے۔ فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب کو روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبریاں دینے والا بنا کے بھیجا ہے، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ مومنوں کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا فضل اور اللہ نے ان کے لیے بہت بڑی جو ہے رحمتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان کیا۔ اس کے بعد ایک مسئلے کا ذکر ہے یہاں پہ کہ اگر کسی کی جو ہے کوئی بندہ اپنی بیوی کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دیتا ہے، مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم نکاح پہلے کر لیتے ہیں، کہتے ہیں رخصتی بعد میں کریں گے، تو رخصتی ہونے سے پہلے ہی جو ہے نکاح کرنے کے بعد رخصتی کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی جو طلاق ہوگی اس کی کوئی عدت نہیں ہوگی، یعنی عدت گزارنا جو ہوتا ہے طلاق کے بعد کہ اتنا عرصہ جو ہے وہ اس خاتون آگے نکاح نہیں کر سکتی، اس کو عدت کہتے ہیں۔ تو جس کی رخصتی نہیں ہوئی اس کو طلاق ہو گئی ہے تو اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، ایک دن طلاق ہوئی ہے دوسرے دن وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہاں پہ فرمایا گیا کہ جس کی رخصتی نہیں ہوئی اس کا حق مار جو طے ہوا ہے، اگر اس میں سے آپ آدھا اس کو دے دیں، آدھا مار بھی دے دیں، ساتھ طلاق دے دیں، تو یہ بہترین طریقہ ہے۔ اگر آپ ایسے نہیں کر سکتے تو پھر فرمایا کہ پھر اس طرح کرو، فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اس کو کچھ تھوڑا بہت دے دو، کوئی گفٹ دے کے۔ دیکھیں اسلام کیسے ہمیں معاشرہ سکھا رہا ہے کہ جب آپ نے طلاق بھی دینی ہے نا، طلاق دیتے ہوئے بھی اس کو کچھ دے دلا کے، یہ طریقہ اللہ کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ یہ نہیں بتا رہا کہ اس کو گھر سے دھکے دے کے، مار کے، گالیاں نکال کے، اس کے خاندان کو برا بھلا کہہ کے، اس کے اوپر تہمتیں اور الزام لگا کے اس کو آپ جو ہے وہ ذلیل کر کے گھر سے نکالو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو کچھ دو، کوئی تحفہ تحائف دے کے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو رخصت کر دو، کیونکہ وہ کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی کسی کی عزت ہے، وہ بھی کسی کا خون ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کے مطابق اگر ہم سارے فیصلے کریں تو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہم پریشان رہتے ہیں پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ دو مسئلے بتائے گئے، ایک مسئلہ کہ جس کا نکاح ہو، رخصتی نہ ہو، اس عورت کی کوئی عدت نہیں ہے، جب چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور دوسرا یہاں پہ مسئلہ یہ سمجھایا گیا کہ اس کو جو مار دینا ہے وہ پورا مار نہ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آدھا مار دے دیں، آدھا مار نہیں دے سکتے تو کچھ نہ کچھ ضرور دے کے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو آپ گھر سے فارغ کر دیں۔ پھر اللہ نے یہاں پہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام اور آپ کے اوپر درود و سلام اس کا حکم دیا ہے۔ آپ کا احترام اور آپ کے اوپر درود و سلام۔ سچی بات یہ ہے
کہ اس کائنات کے اندر اگر سب سے زیادہ احترام کے لائق ہے تو وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو جس کے دل کے اندر اللہ کے نبی کا احترام نہیں ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی عزت نہیں ہے، وہ انسان جو ہے ظاہراً انسان ہے، وہ انسان ہے ہی نہیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام سکھایا، اور یہاں ساتھ مومنوں کو یہ حکم دیا کہ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام سکھایا، اور احترام بھی بڑے بہترین طریقے کے ساتھ۔ ان آیات کے پیچھے ایک واقعہ ہے جس کا قرآن یہاں پہ ہمیں ترجمہ بھی کریں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کی دعوت کی۔ جب دعوت صحابہ کرام نے کھا لی تو جیسے ہم کسی کے گھر میں دعوت کھانے جاتے ہیں تو بعد میں پھر بیٹھ جاتے ہیں گپ شپ لگانے کے لیے، دوست تو اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو ہوا اس طرح کہ آپ کے گھر میں صحابہ کرام نے کھانا وغیرہ کھایا اور پھر بیٹھ گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام لوگوں کی طرح تو نہیں تھے کہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے تھے، ٹائم ضائع نہیں کرتے تھے، تو وہ کچھ زیادہ ہی دیر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی کو چاہ رہے تھے کہ یہ چلے جائیں تاکہ میں اپنے سارے معاملات باقی جو ہیں ان کو دیکھ سکوں، تو زیادہ دیر ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی تو اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا کہ لوگوں میرے نبی کے گھر میں جاؤ تو میرے نبی کو تکلیف نہ دیا کرو، وہ تم سے شرماتے ہیں بات کرتے ہوئے کہ میں کیسے اپنے صحابہ کو کہوں کہ آپ اٹھ کے چلے جائیں، لیکن اللہ نہیں شرماتا۔ اللہ تمہیں سیدھی سیدھی بات کہہ رہا ہے کہ جب نبی کے گھر میں داخل ہوں، جب کھانا کھا لو تو فوری طور پہ چلے جایا کرو، گپیں لگانے کے لیے نہ بیٹھ جایا کرو۔ دیکھیں اللہ کیسے سمجھا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ تم میرے نبی کو تکلیف دینے کے لیے گھر میں داخل نہ ہوا کرو، میرے نبی کے گھر میں، الی طعام غیر ناظرین اناہ، اور میرے نبی کے گھر کی طرف کھانا کھانے کے لالچ میں دیکھتے نہ رہا کرو، لیکن اذا دعیتم، جب میرے نبی تمہاری دعوت کریں، فادخلوا، پھر آیا کرو، فاذا طعمتم، جب کھانا کھا لو، فانتشروا، تو فوری طور پہ چلے جایا کرو، ولا مستانسین لحدیث، باتیں کرنے کے لیے بیٹھ نہ جایا کرو۔ تو اس طریقے سے اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ میرے نبی جو ہیں فیستحیی منکم، وہ آپ سے حیا کرتے ہیں، واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ حق بات کہتے ہوئے حیا نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومن خواتین کے لیے ایک بڑا بہترین طریقہ دیا۔ اب دیکھیں ہماری مائیں بہنیں جو ہیں گھر میں ہوتی ہیں، تو مثال کے طور پہ کوئی سبزی بیچنے والا آ گیا، انہوں نے سبزی لینی ہے، دودھ لینا ہے، کوئی مرد آ گیا اس نے کوئی شادی کارڈ دینا ہے، کوئی بھی چیز دینی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم نے کسی سے کوئی چیز لینی ہو، مانگنی ہو، اس کا طریقہ اللہ بتا رہا ہے کہ کیسے تم نے کسی سے کوئی چیز لینی ہے۔ سنیے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب کسی چیز کے بارے میں تم کسی سے کوئی لینا چاہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، پردے کے پیچھے لے کے لینی ہے۔ جیسے ہماری ماؤں بہنوں کو یہ عادت ہوتی ہے، اور یہ اسلام دین ہمیں سکھا رہا ہے، قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ آپ اپنے چہرے کو چھپا کے پردے کے پیچھے رہ کے اپنی ضرورت آگے ہاتھ کے ذریعے پوری کریں۔ آپ نے دودھ دینا ہے تو چہرہ آپ کا جو ہے وہ پیچھے ہونا چاہیے، چہرہ چھپا کے آپ دودھ دے بھی سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں، سبزی پکڑ سکتے ہیں۔ اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے بالکل جو ہے وہ آپ نے کوئی لین دین ہی نہیں کرنا، لین دین ضرور کرنا ہے کیونکہ ضرورت ساتھ ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ پردے کے پیچھے رہ کے۔ اور پھر فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ جو طریقہ ہے نا تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بہتر ہے، اور وقلوبہن، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے۔ اس لیے آج سے یہ ارادہ کریں کہ لین دین کا معاملہ ہوگا، اللہ دونوں کو مخاطب کر رہا ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ مردوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ جو ہے وہ بھی ایسے کریں کہ خاتون کو دیکھنے کی کوشش کریں،
اگر خاتون جو ہے عورت باہر آتی ہے تو مرد اپنا چہرہ دوسری طرف کر رہے، اللہ مرد کو جو ہے اجر سے نوازے گا۔ اگر مرد جو ہے وہ اگر چہرہ نہیں موڑتا تو عورت کو چاہیے کہ پردے کے پیچھے سے جو ہے وہ لین دین کرے۔ پھر فرمایا وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور یہاں پہ ایک قانون بیان کیا گیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں ان کے ساتھ کوئی امتی نکاح نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کسی بھی نبی کی بیوی ہو وہ امتی کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں جس نے ایک دفعہ نبی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ پھر آگے فرمایا کہ جو محرم رشتے ہیں ان کے سامنے آ جانے سے کوئی حرج نہیں ہے، اور محرم رشتے ہم جانتے ہیں، یہاں پہ ذکر بھی کیے گئے ہیں، لا جناح علیہن فی آبائہن، باپ، بیٹے، بھائی، اسی طرح بھانجے، بھتیجے، تو یہ سارے محرم رشتے جو ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو لین دین کرنا ہے، آمنے سامنے کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان سے پردہ نہیں کرتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو غیر محرم ہیں ان سے پردے کا حکم ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے لوگو میرے نبی کی یہ شان ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنی شان اور عظمت کے ساتھ یصلون علی النبی، میرے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے حبیب کے اوپر صلاۃ و سلام بھیجو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا، آپ پہ سلام پڑھنا، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہمیشہ قبول ہے، اس لیے جب دعا کریں سنت طریقہ بھی یہ ہے اول آخر درود پاک پڑھیں۔ کیوں؟ علماء اس میں لکھتے ہیں کہ جب آپ اول آخر درود پاک پڑھیں گے، درود تو اللہ کو قبول ہی قبول ہے جیسے بھی آپ پڑھتے ہیں، تو جب آپ کے شروع میں بھی درود پاک ہوگا، آخر میں بھی ہوگا، تو درمیان کی جو آپ کی التجا ہے، دعا ہے، وہ اس درود پاک کی برکت کے ساتھ وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہاں پہ حکم ہوا، اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیف نصلی و نسلم، ہم کیسے آپ کے اوپر درود پاک پڑھیں، ہم کیسے آپ کے اوپر صلاۃ و سلام کریں؟ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک سکھایا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے بہترین درود پاک وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ باقی آپ جن بھی الفاظ کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھیں گے اللہ انشاءاللہ اس کو قبول کرے گا۔ اس کے بعد اللہ نے پردے کے احکامات بتائے۔ اب پردہ کرنا، جیسے پہلے بھی بات ہو چکی کہ پہلے اللہ نے مردوں کو حکم دیا کہ پردہ کرو، پہلے عورتوں کو نہیں حکم دیا، پہلے مردوں کو کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر رکھ لو، اور پردے کا آغاز ہی نگاہ سے ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا پردہ تو یہ ہے کہ اپنی آنکھ کے اوپر پٹی باندھ لو۔ آنکھ کے اوپر پٹی باندھنے کا مطلب کیا ہے کہ آگے سے کوئی غیر محرم عورت آ رہی ہے تو مرد کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنی نگاہ کو نیچے کر لے، اور پھر عورت کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچے کر لے۔ یہاں سے پردے کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں پہ فرمایا گیا یا ایھا النبی، اے میرے حبیب، کل ازواج کا، قرآن پاک کا انداز دیکھیں۔ اور میں کہتا ہوں آج کچھ لوگ کہتے ہیں اور کوئی نہیں، پردہ تو دل دا ہوتا ہے، دل صاف ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، چہرے دی کیڑی ہے۔ نہیں، اللہ یہاں پہ اس کائنات کی سب سے پاکیزہ عورتیں، سب سے پاکیزہ عورتیں اس کائنات کی، جن کے بارے میں پہلے قرآن کہہ چکا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ نے پاک صاف کر دیا۔ اللہ ان کو حکم دلوا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس لیے اس کائنات کی سب سے پاکیزہ عورتوں نے اس کائنات کے سب سے پاکیزہ مردوں سے کے ساتھ جو ہے مردوں سے پردہ کیا۔ پردے کا تعلق جو ہے وہ دل سے نہیں ہے، ہاں دل بھی ضروری ہے، دل کا صاف ہونا پہلے ضروری ہے، لیکن جو اللہ کا حکم ہے فرمایا اے میرے نبی کل ازواج کا، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے۔ اب نبی کی بیویوں سے پاک کوئی بیوی ہو سکتی ہے؟ وَبَنَاتِ کا، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی
عورتوں سے کہہ دیجئے یعنی صحابیات کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے چہروں کے اوپر اوڑھنیاں اوڑھ لیا کریں جب گھر سے نکلیں۔ یہ طریقہ ہے پردے کا۔ فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ طریقہ بڑا بہترین ہے اور اس طریقے کے ذریعے سے تمہیں تکلیف نہیں دی جائے گی۔ جب آپ کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے، جب آپ پردے کی حالت میں، تو کوئی بندہ آپ کو تکلیف نہیں دے گا۔ آپ دیکھیں نا، تکلیف تو ہم خود جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں، خود ذمہ لیتے ہیں ہم۔ جب بے پردہ عورتیں نکلتی ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ فلاں نے جو ہے وہ ہماری بچی کی طرف کیوں دیکھا، فلاں نے کیوں بات کی، فلاں نے کیوں۔ ہم نے آغاز تو خود کیا کہ جب ایک خاتون جو ہے وہ گھر سے بے پردگی کی حالت میں نکل گئی، چہرہ کھلا چھوڑ کے نکل گئی، تو اب یہ معاشرے کے اندر جو گند ہے وہ تو پھر اس کے اندر تو آپ آلودہ ہوں گے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جب گھر سے نکلیں تو اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا کریں، ذالک ادنی ان یعرفن، تاکہ پتہ چلے کہ یہ مومن عورت جا رہی ہے، فلا یؤذین، اور اس کو تکلیف نہ دی جائے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے پردے کا حکم دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو باتیں ہیں، جو ان باتوں پہ عمل نہیں کرتے، ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ آخر پچھتائیں گے۔ آخر لوگ پچھتائیں گے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہ مانا۔ کیسے پچھتائیں گے؟ قرآن کہتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، ان کے جو چہرے ہیں ان کو جب آگ کے حوالے کر دیا جائے گا، یقولون، وہ کہیں گے، یا لیتنا، ہائے کاش، خیش کریں گے، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی۔ جب جہنم میں چلے جائیں گے اس وقت یہ خیش کریں گے، اور کیا کہیں گے؟ سنیے، وقالو، اور کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا، ہم نے بات مانی ہے، سادتنا، اپنے بڑوں کی، وکبرانا، اور اپنے چودھریوں کی، ہم نے اپنے بڑے اور چودھریوں کی بات کو مانا ہے اور ہم نے تیری اور تیرے حبیب کی بات کو چھوڑ دیا ہے۔ فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، اور ان لوگوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، کہیں گے اللہ ان کو ہمارے ساتھ دگنا عذاب دے، وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور یا اللہ ان کے اوپر لعنت کر دے۔ تو اس طریقے کے ساتھ جو ہے سورہ احزاب کے اندر اللہ نے ہمیں بہترین معاشرت سے سمجھائی ہے کہ کیسے آپ نے معاشرے کے اندر رہنا ہے، کیسے آپ نے کسی کے گھر میں جانا ہے، کیسے آپ نے کسی سے کوئی چیز لینی دینی ہے، کیسے آپ نے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں سورہ احزاب کے آج کے درس میں شامل تھی۔ اس کے بعد دوسری صورت جو آج کے ہمارے درس میں ہے وہ سورہ سبا ہے۔ اس میں بنیادی طور پہ انبیاء کا مذاق اڑانے والے، قیامت کا انکار کرنے والے، اور اللہ کی آیات کو جب وہ پڑھی جاتی ہیں ان کو نیچا دکھانے والے، ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنے والے، ان کی جزا اور سزا کا یہاں پہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ پھر ساتھ ہی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزے عطا کیے ان کا ذکر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی موت اور جنوں کا اس کا پتہ نہ چلنا اس کا ذکر ہے۔ سبا بستی کا یہاں پہ ذکر ہے کہ اللہ نے کیسی وہ بنائی تھی اور ان کا کیا انجام ہوا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو پکارنے کے بارے میں لوگوں کا جو برا نظریہ ہے اس کی بات کی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ نے انبیاء کی بات کی ہے کہ انبیاء کی دعوت سچ ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ انبیاء کی دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں اور قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کیا۔ پھر اللہ نے داؤد علیہ السلام کے معجزے بیان کیے۔ داؤد علیہ السلام کو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزے عطا کیے۔ یہاں پہ ان کا ذکر ایک ایک کا ذکر موجود ہے۔ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا کیا۔ کون کون سا؟ پہلا ان کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی پیاری آواز دی۔ جب وہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی نا، زبور، جب وہ زبور کو پڑھتے تھے نا خوش الحانی کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ، تو قرآن کہہ رہا ہے یا جبال اوبی ماہو والطیر، کہ پہاڑ اور پرندے ان کی سریلی آواز کے ساتھ جو ہے اللہ کی کتاب پڑھنے لگ جاتے تھے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ ایسے جو ہے وہ پڑھتا ہے کہ پرندے کھڑے ہو کے جو ہے اس کی آواز کو سنتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے پہاڑوں اور اے پرندوں، تم بھی میرے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرو، اور یہ پہلا ان کا معجزہ تھا۔ اور دوسرا معجزہ فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا۔ داؤد علیہ السلام لوہے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے لوہے کو جو ہے وہ نرم کر لیتے تھے، لوہے کو جدھر موڑنا چاہتے تھے مڑ جاتا تھا، یہ ان کے پاس پرماننٹ معجزہ تھا۔ اور اس پھر لوہے کی مختلف چیزوں سے چیزیں بناتے تھے۔ تیسری چیز جو ہے جو سلیمان علیہ السلام کو دی گئی، یہ داؤد علیہ السلام کے معجزے تھے، یہاں سے سلیمان علیہ السلام کے معجزے شروع ہو رہے ہیں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ ایک صبح کے وقت ہوا کے ساتھ، صبح کے تھوڑے سے وقت کے اندر ہوا کے اوپر سفر کر کے وہ پورے ایک مہینے کی مسافت طے کر لیتے تھے، یہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے، اور پھر شام کو ایک مہینے کی مسافت کے برابر وہ سفر کر لیتے تھے۔ یہ اللہ نے معجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیسے سفر کر لیتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ان کے سامنے مسخر کر دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے اوپر ان کو جو ہے حکومت عطا کی تھی، اس لیے وہ ایک صبح کے وقت میں اتنا سفر طے کرتے کہ جتنا ایک پیدل جو ہے وہ مہینے میں سفر طے ہو رہا ہے۔ دوسری یہاں پہ جس معجزے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ایک تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ چشمے کے اندر جیسے پانی ابلتا ہے نا، ایسے ایک تانبے کا چشمہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ تو اس تانبے کے چشمے سے ہر وقت جو ہے وہ تانبا نکلتا رہتا تھا، اور اس تانبے سے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام مختلف قسم کے اپنی مرضی کے برتن بنا لیتے تھے۔ اور تیسرا معجزہ جو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا کہ سارے کے سارے وامن الجن نے جن جو تھے ان کے تابع کر دیے۔ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، اور آپ پھر جنوں سے مختلف کام لیتے تھے۔ خاص طور پہ جو تعمیر کرنی ہوتی تھی، یہ گھر شر بنانے ہوتے تھے، وہ سلیمان علیہ السلام جنوں سے کرواتے تھے، اور جن آپ کی بات مانتے تھے۔ پھر ہوا اس طرح کہ سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو تعمیراتی کام میں لگایا ہوا تھا، آپ خود نگرانی کر رہے تھے۔ یہاں پہ قرآن پاک میں اس کا ترجمہ موجود ہے۔ آپ آسے کی ٹیک لگا کے کھڑے ہیں، سوٹا لے کے کھڑے ہیں، ٹیک لگائی ہوئی ہے، اور ادھر جن کام کر رہے ہیں، بڑے منہ دھیان لگے ہوئے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام، اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، میں نے اپنے بندے سلیمان پہ موت کا فیصلہ کر دیا۔ ادھر کھڑے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، اسی سوٹے کے ساتھ ٹیک لگائی ہے، اللہ نے روح قبض کر لی، اور جن جو ہیں وہ دڑا دڑا اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ، ان کو پتہ نہیں چلا کہ حضرت سلیمان جو ہیں وہ فوت ہو گئے، وہ کام کر رہے ہیں۔ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، ایک چھوٹا سا جو ہے وہ کیڑا، زمین کا کیڑا، یہ جو سیونک ہوتی ہے نا، سیونک، وہ ان کی لاٹھی کو لگی، تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ، جو ان کی لاٹھی کو کھا رہی تھی۔ جب اس نے کھا کے نا تو وہ لاٹھی کمزور ہو گئی، اور سلیمان علیہ السلام کا پورا وزن جو ہے وہ اس لاٹھی کے اوپر تھا۔ کھڑے کھڑے اللہ نے موت جو ہے وہ اس کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا خَرَّ، جب سلیمان علیہ السلام گرے اور لاٹھی ٹوٹ گئی، تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ، جنوں کو پتہ لگا کہ سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو گئے، ہم ایسی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، کہتے ہیں اگر ہمیں یہ غیب کی خبر ہوتی نا کہ سلیمان فوت ہو گئے ہیں، تو ہم یہ عذاب جس میں پڑے ہوئے تھے تو ہم تو اس عذاب میں نہ پڑتے۔ پھر اللہ تعالیٰ سبا بستی کا یہاں پہ ذکر کرتے ہیں، سورت کا نام بھی سبا ہے، تو سبا کی بستی کا یہاں اللہ پہ ذکر کرتے ہیں۔ دو اللہ نے نقشے کھینچے ہیں، ایک نقشہ کھینچا ہے سلیمان علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا، اور یہاں پہ ذکر کیا کہ یہ دونوں شکر گزار بندے تھے، انہوں نے شکر گزاری کی تو اللہ نے ان کو معجزوں کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ نواز دیا۔ دوسری طرف قوم سبا کا ذکر کیا کہ اللہ نے سبا کی بستی والوں کو ایسی جگہیں عطا کی
کہ ان کو باغات عطا کیے، مشرق اور مغرب میں ان کے باغ پھیلے ہوئے تھے۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ نے کہا ان باغوں کے اندر سے اللہ کے رزق کو کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ، بڑی بہترین ان کو اللہ نے شہر عطا کیے۔ ورب غفور، اور رب بڑا بخشنے والا ہے۔ یعنی اللہ یہاں پہ ان کے اوپر جو انعامات کی بارش کی تھی ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور آگے فرمایا کہ لیکن کیا ہوا؟ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے ناشکری کی، انہوں نے منہ موڑ لیا۔ تو کیا کیا اللہ نے؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْأَرَمْ، تو اللہ نے ایک سیلاب کے ذریعے سے ان کی بستیوں کو تباہ کر دیا جب انہوں نے ناشکری کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بہترین مزیدار پھل دیے ہوئے تھے اس کی جگہ پہ اللہ نے ان کو بیریوں کے درخت اور بد مزہ قسم کے جو ہے وہ ان کو کھانے پینے کی چیزیں اس کے بدلے میں دے دیں۔ تو بات اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ جب آپ شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعمتیں برقرار رکھے گا، جب شکر نہیں کریں گے تو اللہ نعمتیں واپس لے لے گا، جیسے اللہ نے قوم سبا کے ساتھ کیا۔ اگلے رکوع میں رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قُلِ ادعوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کو چھوڑ کے جن کے بارے میں تمہارا کوئی گمان ہے کہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں ان کو پکار کے دیکھ لو۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ایک ذرہ برابر بھی آسمان و زمین کے اندر ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ وما لہم فیہ من شرک، اور نہ اس دنیا کو بنانے کے اندر چلانے کے اندر ان کا کوئی حصہ ہے، شرک ہوتا ہے حصہ۔ وما لہم من ظہیر، وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ہی ان کے اندر کوئی بندہ اللہ کا مددگار ہے۔ ولا تنفع الشفاعۃ عندہ، اور نہ اس کے سامنے کچھ سفارش کر سکتا ہے الا لمن اذن لہ، ہاں سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے گا۔ یہ جو مسئلہ شفاعت ہے نا، کہ یہ آیت الکرسی میں پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اللہ کی اذن کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا، نہ اللہ کے نبی، نہ اللہ کے ولی، نہ جو ہے وہ حفاظ، نہ شہداء۔ ہاں اللہ شفاعت کی اجازت دے گا، جس کو اللہ اجازت دے گا، جس کے بارے میں دے گا اس کی سفارش کی جائے گی۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن فرمائیں گے، جیسے آیت الکرسی میں ہے اللہ اذن دیں گے، یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں الا لمن اذن لہ، جس کو اللہ اذن دیں گے۔ اور اذن جس کو دیں گے کہ اے بندے، اے حافظ قرآن، تو نے زندگی میں قرآن پاک کو حفظ کیا، اس کے مطابق زندگی گزاری، آج میں نے اپنے وعدے کے مطابق تمہیں اذن دے دیا ہے کہ اس بندے کے بارے میں تم سفارش کر سکتے ہو، کیونکہ یہ تمہارا باپ، یہ تمہاری ماں، یہ تمہاری خالہ، یہ تمہاری پھپھو، ان کے گناہ جو ہیں وہ زیادہ ہیں، تو میں تمہیں اذن دیتا ہوں کہ ان کے بارے میں آپ سفارش کر سکتے ہو۔ تو یہاں پہ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولا تنفع الشفاعۃ، تو کسی کو سفارش فائدہ نہیں دے گی، عندہ اللہ کے پاس، الا لمن اذن لہ، مگر جس کے بارے میں اللہ اذن دے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے یہاں پہ جو مشرکین مکہ غیر اللہ کو پکار رہے تھے ان کو یہ بات واضح کر دی کہ جن کو تم پکار رہے ہو، جن کے بارے میں تمہارے برے نظریات ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے اندر، اللہ کی خلق کے اندر ان کا بھی کوئی حصہ ہے، کسی کا کوئی حصہ نہیں، وہ ساری طاقتوں کا مالک ہے، ساری حکومتوں کا مالک ہے، ساری حکومت اسی اللہ کی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر شان اور عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ باقی نبی تھے ایک ایریے کے لیے، ایک جگہ کے لیے، ایک مخصوص جو ہے مقام کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ساری قیود ختم کر دی ہیں۔ جہاں جہاں تک جو ہے اللہ رب العالمین ہے وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، اور وہاں تک آپ رحمت للعالمین ہیں۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے میرے حبیب میں نے ساری انسانیت کے لیے آپ کو بھیجا ہے، بشیرا و نذیرا، بشیر اور نذیر بنا کے، خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں۔ اس طریقے سے
سورہ سبا کے آخر میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگ اعتراض کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جو اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے نبی ہیں کہ جو ہمارے اندر سے ہی ہیں، اور کیسے اللہ نے ان کو نبوت دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان سارے سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پھر یہ حوصلہ دیا ہے کہ اے میرے حبیب، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں نا، تو فَكَذَّبُوا رُسُلِي، سارے لوگوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا ہے۔ تو آج یہ اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایک فکر دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ لوگوں، مکہ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کہہ رہے ہیں کہ تم میرے نبی کی شان اور عظمت کو سمجھ نہیں رہے ہو، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ کیا نصیحت؟ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، تم دو دو ہو کے بیٹھ جاؤ، تم وکھرے وکھرے بیٹھ جاؤ، اکیلے اکیلے بیٹھ جاؤ، اور ثم تتفکروا، پھر سوچو، ما بصاحبکم من جنہ، یہ جو آپ اپنے ساتھی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو جنون لاحق ہے، آپ سوچو کہ میرے نبی جو ہیں وہ تو بڑی شان والے ہیں، ان کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک ایک کر کے اللہ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ یا دو دو بیٹھ جاؤ، یعنی صلاح کر لو گے تو پھر بھی میرے نبی کی شان بہت بلند ہے، اگر اکیلے سوچو گے پھر بھی میرے نبی کا مقام بہت بلند ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے جہاں پہ غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تمہارے برے نظریات ہیں ان کو اپنے ذہنوں سے فارغ کرو۔ اس کے بعد سورہ فاطر ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے، فاطر کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رنگ برنگی جو مخلوق اللہ نے بنائی ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ میں نے بنایا ہے، لوگوں تمہاری حیثیت جو ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ جو ہے وہ غنی ہے اور تعریف کے لائق ہے، تم سارے اللہ کے فقیر ہو۔ یہاں پہ اللہ نے پوری اپنی زمین کے، آسمان کی، بارشوں کی، ہواؤں کی، ساری جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام بھی فاطر ہے، یعنی پیدا کرنے والا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ دنیا کے اندر جو ہے یہ ساری میں نے چیزیں بنائی ہیں، اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر نامہ اعمال تمہیں دیا جائے گا، تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہوگا، اس لیے دنیا کے اندر اپنی تیاری کر لو۔ اور پھر اللہ نے مختلف مثالوں کے ذریعے سمجھایا کہ روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہے، پھر مردہ اور زندہ برابر نہیں ہے، پھر اللہ نے یہاں پہ ایک بڑا اہم مسئلہ سمجھایا، فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور سجاکھا برابر نہیں ہے، ولا الظلمات ولا النور، تاریکی اور روشنی برابر نہیں ہے، ولا الظل ولا الحرور، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، لوگوں جو مر گیا، مردہ اور زندہ برابر نہیں ہے، ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تو جس کو چاہتا ہے سنا سکتا ہے، وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں چلے گئے آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ تو واضح قرآن پاک کی آیت ہے، واضح۔ اب میں ایک ایک لفظ کا آپ کو ترجمہ سمجھاتا ہوں، اپنے عقیدے کو ٹھیک کریں۔ وما، اور نہیں، انت، آپ، بمسمع، سنانے والے، من، جو، فی القبور، قبروں میں چلا گیا۔ پھر بھی ہم جا کے کہے جی قبروں والے سنتے ہیں، تو قرآن پاک کا سراسر جو ہے وہ انکار ہو جائے گا۔ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جو اس قرآن کی آیت سے ٹکرا جائے۔ کیوں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کوئی اور بات کرے، اللہ کے نبی کوئی اور بات کرے۔ ایسی جو روایات ہوتی ہیں کمزور روایات ہوتی ہیں، جن کے راوی کمزور ہوتے ہیں، اور حدیث جو ہیں ان کے مختلف درجے ہیں، ہر حدیث کہہ کے اس کے اوپر عمل کرنا اور قرآن کو پیچھے چھوڑ دینا، یہ بالکل جو ہے وہ قرآن کی اور دین کی روح کے خلاف ہے۔ اس لیے جو اس دنیا سے چلا گیا، وہ اس دنیا سے اس کا تعلق کٹ گیا، وہ عالم برزخ میں چلا گیا، اور برزخ کی زندگی اللہ نے کسی دنیا والے کو عطا نہیں کی۔ مرنے کے بعد زندگی ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، لیکن دنیا کی زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ قبروں میں جو لوگ پڑے ہوئے ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، ہم ان کو سنا سکتے ہیں، وہ ہماری سن سکتے ہیں، ہمیں جواب دے سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قیامت تک کھڑے رہو، تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے، اور یہاں پہ فرمایا سن بھی نہیں سکتے، اور اللہ مخاطب بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کر رہے ہیں
اس لیے ہمیں اپنے اس غلط نظریے کو جو ہے وہ دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 ہے۔ فرمایا اے میرے حبیب، آپ کا کام قبروں والوں کو سنانا نہیں ہے، ان انت الا نذیر، آپ تو ڈرانے والے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، میں نے حق کے ساتھ تمہیں بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نذیر، پہلے بھی آپ سے ہر امت کے اندر میں نے ایک ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی لوگوں کو جھٹلایا جا چکا ہے۔ جاءتهم رسلهم بالبينات والزبر وبالكتاب المنیر، پہلے بھی میرے رسول جو آئے ہیں دلیلیں لے کے آئے ہیں، لیکن لوگوں نے باتوں کو نہیں مانا۔ تو اس طریقے سے یہ سورہ فاطر جو ہے اس میں پھر اللہ کے علم غیب کا آگے تذکرہ ہے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کے غیبوں کو جاننے والا اللہ ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ تو اللہ کے علم غیب کا یہاں پہ تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ یہ جو جن کو شریک تم ٹھہرا رہے ہو، یہ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین کے اندر کوئی چیز پیدا کی ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، ان کا آسمان کے اندر کوئی حصہ ہو۔ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا انہوں نے کوئی کتاب تمہیں دی ہو کہ جس کے اندر جو ہے وہ واضح نشانیاں موجود ہوں۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، اللہ فرماتے ہیں یہ ظالم بس ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اس طرح اللہ نے ہمارے عقیدے اور ایمان کی قرآن پاک کی آیات کے ذریعے اصلاح فرمائی ہے۔ پھر آخر میں فرمایا اگر میں لوگوں کو ان کی غلطیوں کے اوپر پکڑ لوں نا، لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں، تو ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، اس کائنات کے اوپر کوئی جو ہے وہ کوئی جانور بھی نہ بچے کہ انسان خطا کار ہے، تو میں انسان کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہوں۔ تو اگر میں غلطیوں پہ پکڑنا شروع کر دوں تو سب لوگوں کو میں پکڑ لوں۔ ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمى، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک وقت مقرر ہے، تمہارے ان اعمال کا تم سے پوچھا جائے گا۔ اس موقع کو کہ اللہ نے تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، اپنے لیے عذاب نہ بناؤ بلکہ نیک اعمال کرو۔ فإذا جاء اجلہم، جب وہ وقت آ جائے گا، فإن اللہ کان بعبادہ بصیرا، تو اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد آخری جو صورت ہے، ہمارا ٹائم بھی مکمل ہو گیا ہے، تو بس 1-2 منٹ کے اندر ہم بات کو سمیٹ لیتے ہیں۔ سورہ یاسین کے ابتدائی جو ہے وہ تقریباً 1.5 رکوع آج کے درس میں شامل ہے۔ سورہ یاسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہر چیز کا دل ہوتا ہے، یہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، کیونکہ اس کے اندر ایسے احکامات موجود ہیں۔ تو یاسین، اس سے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت بھی مراد رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے دانتوں کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک جو ہے وہ عالمانہ بات ہے جو علماء کرتے ہیں۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جو یاسین، الف لام میم طاسین، یہ جو شروع میں حروف مقطعات ہوتے ہیں، ان کا علم جو ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کوئی تشریح نہیں فرمائی، آپ نے کسی کا کوئی مطلب نہیں بتایا، اس لیے جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تشریح نہیں فرمائی، اس کی تشریح کے پیچھے ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سورہ یاسین کے اندر شروع میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہٹ دھرم لوگ ہیں، آپ کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ یہ جو سمجھنا نہیں چاہتے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، میں نے پھر ان کے ساتھ ایسے کیا ہے نا کہ جو میرے نبی کو نہیں نہ مان رہے، میں نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار بنا دی ہے، اور میں نے اوپر سے ان کو ڈھانپ دی ہے، اب ہدایت کی کوئی بات ان کو سنائی نہیں دے گی۔ اور فرمایا اے میرے حبیب وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، اب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، کیوں دیواریں بنا دی ہیں، میں نے ان کو اوپر ڈھانپ دیا ہے، میں نے جہاں سے ہدایت کی بات اندر جانی تھی وہاں پہ مورے لگا دی ہیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فرمایا کہ آپ تو اس کو ڈرا سکتے ہیں، من اتبع ذکر، جو اس قرآن کی پیروی کرتا ہے، وخشی الرحمن بالغیب، اور اللہ سے ڈرتا ہے، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، ایسے لوگوں کو آپ مغفرت اور اجر کریم کی خوشخبری سنا دیں۔ تو اس طریقے کے ساتھ جو ہے سورہ یاسین کا آغاز ہو رہا ہے، اور جنہوں نے پھر ہٹ درمی اختیار کی ان کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر
موریں لگا دی ہیں، آگے پیچھے ان کی دیواریں بنا دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیں گے۔ تو ہدایت اس کو ملے گی جو قرآن پاک کا انما تنذر من اتبع ذکر، جو ذکر اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب القریہ کا واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ کل ہم ذکر کریں گے، کل کے درس میں شامل ہے۔ کل کا ہمارا جو درس ہوگا اس میں سورہ صف شامل ہے، جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں جو واقعہ ہے اس کا ذکر ہے، سلیمان علیہ السلام کی عظیم حکومت جو ہے سورہ صاد میں اس کا ذکر ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر ہے سورہ صاد کے اندر، اور اسی طرح آدم علیہ السلام اور ابلیس علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ سورہ صاد کے اندر موجود ہے۔ سورہ زمر ہمارے درس میں شامل ہوگی، جس میں اللہ نے انسان کی پیدائش کی شروع سے لے کے آخر تک کیسے میں نے اس کو پیدا کیا اس کا ذکر ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز کل ہم 23ویں سپارے کا درس میں یہ ساری چیزیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سننا سنانا قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔